الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ عز و جل کی تعریف و توصیف کے بعد درود رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لامکان سید انس و جان سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین محوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ماتبہ صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزتوں کی مسندوں پر جلوہ گر معزز و مکرم سادات کرام علماء ذی وقار میرے سامنے تشریف فرما بزرگوں نوجوان ساتھیوں بچوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، میں اور آپ آج کی اس مقدس مجلس میں جو یہ سالانہ مجلس ہر سال آپ لوگ سجاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جہاں پر کرنے کے لیے میں اور آپ جمع ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پروگرام کا بھی افتتاحی ہے. مجھ سے قبل آپ نے کچھ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنی ہوگی. میں تھوڑی دیر کے لیے بیان کے لیے حاضر ہوا ہوں. میرے بعد آپ نے کئی یہ خطابات سننے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا. میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں. کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہیں. قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے میرے رسول کی اطاعت کرنی خود بخود وہ اللہ کی اطاعت ہوگی. اچھا، ہم اگر دیکھیں، میں بارہا ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بدن کے اوپر جتنے بال نہیں ہیں اس سے زیادہ رسول اللہ کے احسانات ہیں. ہمارے جسم کا رواں رواں طرز رسالت میں ڈوبا ہوا ہے. یہ انسان آج جو ہم اس دھرتی کے اوپر جی رہے ہیں، اس کو تو جینے کا سلیقہ بھی نہیں تھا. یہ تو جینے کا طریقہ بھی نہیں جانتا تھا. میرے حضور آئے تو اس کو جینے کا طریقہ پتہ چلا. میرے حضور آئے تو جو ہے انسانیت کو جینے کا ڈھنگ میرے حضور نے سکھایا. یہ انسان ہو کے کبھی جو ہے سورج کو یہ پوجا کرتا تھا، کبھی پیڑوں سے لٹکتے ہوئے پھلوں کو اپنا معبود مانتا تھا، کبھی بہتی ہوئی ندی کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا تھا.
خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، خدا کو پہچاننا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ خود کو بھی نہیں پہچان رہا تھا۔ یہ اپنی مقدس پیشانی کو نہ جانے کہاں کہاں پر رسوا کر رہا تھا۔ علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا نا، خودی کے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، خودی کے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ یہ تو اپنا بھی نہیں تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا اللہ نے مجھے اتنی مقدس پیشانی دی ہے۔ یہ کبھی جو ہے سورج کے سامنے سجدے کرتا پھر رہا ہے، کبھی رات میں چاند نکلتا ہے تو اس کو سجدہ کرتا ہے، کبھی جو ہے پھر صبح کے اٹھ کے کبھی آگ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی پتھروں کو اپنا معبود مانتا ہے، کبھی برستے ہوئے پانی کو اپنا معبود مانتا ہے، کبھی جو ہے پہاڑ سے اترتے ہوئے جھرنے کو اپنا خدا مان کے اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں جو ہے اپنی زندگی گزار کر رہا ہوں، اس کی پیشانی نہ جانے کہاں کہاں پر رسوا ہوئی۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، انسان تو کہاں کس کی تلاش سے نکلا ہے، دنیا تو تجھے ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ تیرے بعد کوئی اور مخلوق نہیں آنی ہے، انسان آخری مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا۔ کہا تو گم کہاں ہو گیا اپنی اسی مقدس پیشانی کو کس کس کے سامنے جھکا رہا ہے تو راز کن پھکا ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، خودی کا راز نہ ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جا بدا ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، سبشتان محبت میں حریر و پر نیا ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، سبشتان محبت میں حریر و پر نیا ہو جا۔ اور پھر علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا، گزر جا بن کے سیلے تند رو کو ہو بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ گاں ہو جا، نہیں ہے تیرے علم و محبت کی انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نما کوئی۔ انسان تو بھٹک کہاں رہا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تیری زندگی کا مقصد تجھے پتہ نہیں ہے، تو اپنی اس مقدس پیشانی کو کہاں کہاں پہ رسوا کر رہا ہے۔ یہ تو میرے حضور آئے تو پھر اس کے بعد اس کو پتہ چلا۔ ایک زمانے میں جو ہے کیچوا ہوتا ہے، مچھلی پکڑنے کے کام آتا ہے، ایک زمانے میں یہ بھی انسانوں کا خدا رہا ہے، انسان اس کو بھی جو ہے وہ اپنا خدا جو ہے وہ مانا کرتے تھے۔ یہ تو میرے حضور آئے تو اس کو جینے کا سلیقہ سکھایا۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو باہر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، دیکھ آ کر تو چائے چاکے گریباں میں تو، کبھی قیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو مستی بھی تو حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو راہبر بھی تو راہبر بھی تو منزل بھی تو، راہ تو راہبر بھی تو راہرو بھی تو منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام۔ تیری پیشانی کہاں کہاں رسوا نہیں ہوئی، تو کہاں کھو گیا، تجھے اشرف المخلوقات بنایا، پیڑوں کو کبھی تو نے سجدہ کیا، کبھی چاند کو تو نے سجدے کیے، اتنا کچھ جو اپنی پیشانی کو رسوا کرتا رہا، کہاں کہاں جو ہے تیری پیشانی رسوا نہیں ہوئی۔ یہ تو میرے حضور آئے تو انسان کو بتایا، انسان یہ تو جن کو سجدہ کرتا پھرتا ہے، یہ تیرے معبود کیسے ہو سکتے ہیں، ان لٹکتے ہوئے پھلوں کو تو سجدہ کرتا، یہ تو تیرے کھانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، کبھی جانوروں کو اپنا معبود مانتا ہے، یہ تیرے خدا کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو تیری بات برداری کے لیے پیدا کیے گئے، یہ تو تیرا بوجھ اٹھانے کے لیے، تجھے رزق دینے کے لیے، تجھے دودھ فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ یہ سورج تیرا کیسے خدا ہو سکتا ہے، یہ تو تیری زندگی میں اجالا پیدا کرنے کے لیے تیرا جو ہے پیدا کیا گیا ہے۔ اچھا تو ان سب کو اپنا معبود مانتا ہے، انسان کی آنکھ کب کھلی، جب میرے حضور آئے۔ اچھا اس سورج کو تو اپنا خدا مانتا ہے، اس سورج کو اپنا معبود مانتا ہے، پھر حضرت علی گود میں سر رکھ کے سو رہے، میرے حضور کے حکم پہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے آ رہا ہے، پھر اشارہ کرتے ہیں تو پھر چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عظمت
उम्मत मुस्तफा जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात हो कहाँ गया तू इस चांद को अपना खुदा मानता है। हुजूर की उंगली उठती है, 2 टुकड़े हो जाते हैं, पत्थरों को सजदे कर रहा है। अबू जहल हाथ में लेके खड़ा हो जाता है, हुजूर बताएं मेरी मुट्ठी के अंदर क्या है। कहा मैं बताऊं तेरी मुट्ठी के अंदर क्या है, या जो तेरी मुट्ठी के अंदर है वो बताए मैं कौन हूं। मेरे हुजूर की निगाह रहमत होती है, कंकरियां मुट्ठी के अंदर से कलमा पढ़ती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तेरियां तक के अदामा में मुरीद हो गया। तो जिसने भी देखा मेरे हुजूर जब तशरीफ लाए, मेरे हुजूर जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो इंसान को पता चला यार मैं ये पेशानी जगह जगह पे रुसवा कर रहा था, और जिसको मैं अपना माबूद मान रहा था असल में वो तो किसी और दर के गुलाम है, वो तो किसी और चौखट। अच्छा तो इन पेड़ों को सजदा करता है, मैं नहीं बुलाता, जा तू ही जाके कह दे तुझे अल्लाह का नबी बुलाता है। साहब रसूल जाके पेड़ को कहते, पेड़ जरा टहनी पकड़ के कहते चल तुझे अल्लाह का नबी बुला रहा है। वो दाएं हिलता है, बाएं हिलता है, आगे हिलता है, पीछे हिलता है, आके जो है हुजूर के कदमों में सजदा रेज़ हो जाता है। बल्कि सहाबी रसूल है, हम कितने बदबख्त हैं, हुजूर की बारगाह में सलाम नहीं करते, हुजूर की बारगाह में सलाम पे एतराज करते। एक सहाबी रसूल है, कहते हैं एक जो है गजवे से वापसी थी, दोपहर का वक्त था, हुजूर एक पेड़ के नीचे आराम फरमाने के लिए जो है वो रुक गए। हुजूर जो है वो आराम फरमाने में हुजूर के पहरे के लिए खड़ा हुआ था, और मैंने देखा कि जंगल के अंदर एक तन्हा पेड़ खड़ा है, तन्हा पेड़ खड़ा हुआ है। वो अपनी जड़ों समेत उखड़ता हुआ आया, कुछ देर हुजूर की बारगाह में खड़ा रहा, फिर वापस जाके जो है वो वापस लग भी गया। अब हुजूर सो रहे थे, मेरे अलावा कोई तीसरा बंदा नहीं था, मैं जिक्र किससे करता। अब हुजूर जैसे ही उठे, मैंने सलाम करने के बाद सबसे पहले यही वाकया जिक्र किया, हुजूर आप सो रहे थे, वो दूर दराज जो पेड़ नजर आ रहा है, थोड़ी देर पहले अपनी जड़ों समेत उखड़ता हुआ जो है आया, और आके आपकी बारगाह में कुछ देर खड़ा रहा, फिर वापस जाके लग भी गया। अब आज का बंदा होता तो क्या कहता कि कोई जो है हवा का झोंका आया, तूफान आया। मेरे हुजूर ने ये नहीं इरशाद फरमाया मैं तो सो रहा था, मुझे क्या पता। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ये पेड़ था, ये मेरी बारगाह में सलामी पेश करने के लिए हाजिर हुआ। इसने रब से इजाजत मांगी थी, महबूब तेरा मालिक जो है, मालिक तेरा महबूब नेड़े आया, सलाम न कर रहा हूं, तेरा महबूब जो है नेड़े आया, सलाम न कर रहा हूं। तो रब ने उसे इजाजत दी थी, वो मेरी बारगाह में सलाम पेश करने के लिए हाजिर हुआ। इतनी शान मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की है। अच्छा मैं और आप जो है दिल के अंदर, ये सीने के अंदर धड़कता हुआ दिल रखते हैं, सीने के अंदर धड़कता हुआ दिल रखते हैं। अब बंदे के पास दिल होगा तो बेचैनी भी होगी, इस्तराब भी होगा, वसल की चाहत भी होगी, रात के जो है जगरते भी होंगे, पेचो ताप भी होगा। जब दिल है तो फिर कोई दिल भर भी होगा, दिल है तो कोई दिल भर भी होगा। एक दिन है तो इतना तड़पता। आतिश ने क्या खूब कहा था, मुझे मजा दिया तड़प ने मेरी आरज़ू है या रब, ये मजा दिया तड़प ने मेरी आरज़ू है या रब, मेरे दोनों पहलुओं में दिल बेकरार हो। ये तो एक दिन है जब इतनी तड़प है, बेचैनी है, जो है रात के रत जगे हैं, इतना कुछ है। एक दिन है तो ये आलम है। काश मेरे दिल जो है पहलुओं के अंदर 2 दिल होते तो फिर आलम क्या होता। ये मजा दिया तड़प ने मेरी आरज़ू है या रब, मेरे दोनों पहलुओं में दिल बेकरार होता। और बाऊ तो फिर 2 कदम आगे निकल के बोले, लूलू दे मुड लख लख चश्मा, लूलू दे मुड लख लख चश्मा, एक खोलना तो एक कर जाऊं। तो बाऊ फिर 4 कदम आगे निकल गए। तो अगर सीने के अंदर धड़कता हुआ दिल होगा तो फिर कोई दिल भर भी होगा, फिर कोई दिल भर भी होगा। आज की नौजवान नस्ल जो है वो इश्क कर लेती है, और फिर अगर कोई जो है वो कहीं पे बेवफाई हो जाती है तो लोग फेसबुक पे लिख देते हैं, कहीं लिख देते हैं, अजीब अजीब बातें लिखी रहती हैं, और जो है गलियों के अंदर घूम रहे होते हैं। और कोई पूछे क्या हो गया, कहा यार मैंने खुदा से इश्क किया था, उसने मुझे धोखा दे दिया। अपनी नाउम्मीद नहीं, ये हकीकत है, अपनी नाउम्मीदियों का जनाजा लेके गली गली में रोता फिर रहा है, और लोगों को बताता है मैंने किसी से इश्क किया था, उसने मुझे धोखा दे दिया। मैं कहता हूँ जनाब तूने इश्क ऐसे से किया जिसने तेरे इश्क की कदर नहीं की। काश तूने इश्क कमली वाले से किया होता, काश तूने दरे मुस्तफा की चौखट जो है वहां से इश्क किया होता। आज तू गली गली के अंदर, असल नाम तो उसका कैस था ना, नाम मिट गया, नाम मजनू हो गया। तेरी महफिल में आके बदनाम हुए, निगाहे जमाना में बेनाम हुए। तूने वादा किया था बिछड़ेंगे ना, हम तेरे ही हाथों निगाह, तशख्खुस मिल जाता है,
سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، کچھ باقی نہیں رہتا. نام اصل قیس تھا، مجنوں ہو گیا، دنیا مجنوں کے نام سے جانتی ہے. تو یہ دنیاوی عشق ہے، بندے کا تشخص مٹا دیتا ہے. میں کہا کرتا ہوں صاحب تو نے عشق ہی ایسے سے کیا جس نے تیرا ہاتھ چھوڑ دیا، تجھے دھوکہ دے دیا. کاش تو نے محمد مصطفیٰ سے عشق کیا ہوتا، یہاں پر ہاتھ پکڑتے حشر کی بھیڑ میں بھی نہیں چھوڑتے، حشر کی بھیڑ میں بھی نہیں چھوڑتے. محبوب ایسا رکھو نا جو دل بھر بھی ہو. اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم، تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. ہمارا محبوب کوئی عام گلیوں میں گھومنے والا شخص نہیں ہے، ہمارا تو محبوب وہ محبوب ہے جو رب کا بھی محبوب ہے. تو لوگ جو ہیں وہ عجیب عجیب طریقے سے جو ہے معاملات کرتے ہیں. اب بندے کے سینے کے اندر دھڑکتا ہوا دل ہے تو پھر بے قراری بھی ہوگی، بے چینی بھی ہوگی، بے تابی بھی ہوگی، رات میں جو ہے جاگنا بھی ہوگا، عجیب طرح کی بے چینی بھی رہتی ہے. تو دل ہوگا تو دل بھر بھی ہوگا. اچھا کسی سے محبت کیوں کی جاتی ہے؟ عمومی طور پہ کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے، وہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے، اس لیے جو ہے اس سے محبت کی جاتی ہے. تو پھر مجھے یہ بتاؤ آمینہ کے لال سے محبت نہ کی جائے؟ وہ جو نوکیلے جو ہے سجدے، نوکیلے جو ہے پتھروں پہ اپنی پیشانی کو رکھ کے امت کی بخشش کی دعائیں کر رہا ہے، جو رات بھر جو ہے اپنی امت سے محبت کے دعوے کر رہا ہے، کہہ رہا مالک میری امت کو بخش دے، مالک میری امت کو بخش دے. تو کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے. تو پھر آمینہ کے لال سے زیادہ اپنی امت سے محبت کون کر سکتا ہے؟ یہ ایک جو ہے نا اہم وجہ رہتی ہے کسی سے محبت کرنے کی. اور دوسری وجہ کسی سے رہتی ہے عموماً وہ یہ رہتی ہے کہ یار جو ہے اوکے میرے کام آ جائے. کسی سے محبت آج جو ہے ایم ایل اے وغیرہ سے، کسی بڑے بڑے بندوں سے بندے تعلقات اس لیے رکھتے ہیں کہ یار کسی وقت معاملہ پھنس جائے گا تو جو ہے اگر جان پہچان ہوگی، محبت ہوگی تو کام آ جائے گا. مجھے یہ بتاؤ قبر سے بھی سخت کوئی جو ہے جگہ جو ہے وہ نازک ہوگی، حشر کے میدان سے بھی جو ہے کوئی اوکھا ویلا ہوگا. تو اگر حضور سے محبت کی جائے تو کملی والے مصطفیٰ تو وہاں پر امت کو کام آنے والے ہیں. تو دوسرا معیار یہ رہتا ہے کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ اوکھے ویلے کام آ جائے. تو نزا کا وقت، قبر کا وقت، حشر کا وقت، اس سے جو ہے مشکل وقت تو کوئی نہیں ہو سکتا. تو کیوں نہ حضور سے محبت کی جائے. اچھا تیسری وجہ جو ہے اہم رہتی ہے وہ یہ رہتی ہے کسی کے کمال کی وجہ سے، کسی کے بلند مقام کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے. تو ذرا کملی والے سے بلند مقام بھی کسی کا ہوگا، بلغ العلا بکمالہ. اور میرے امام بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہد کو لالے. کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و ادا کہاں تھا. نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. نشان امکان کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بالغ العلا بکمالہ. تو کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ مرتبے میں بہت بڑا ہے، بہت کمال والا ہے. تو میرے حضور سے بڑا مرتبہ کسی کا ہو سکتا ہے. اللہ نے وہ شان دی بالغ العلا بکمالہ. حضور وہاں پر پہنچے جہاں پر کسی کی رسائی نہیں ہے، کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. اچھا تھوڑی دیر کے لیے میں آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا. یہاں پر مجھے ایک بات یاد آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک جو ہے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے لن ترانی، موسیٰ ہرگز نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ بڑی نکتے والی توجہ والی بات ہے، موسیٰ ہرگز نہیں دیکھ سکتے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اصرار کرتے نہیں مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اب اتنے علماء کرام کا اسٹیج بھرا ہوا ہے، ان سے آپ پوچھیں کہ لن جب جو ہے وہ حروف ناصبہ جو ہے وہ فعل مضارع پہ جب داخل ہوتا ہے تو اس کا معنی جو ہے مستقبل میں ابدی نفی کا معنی دیتا ہے، یعنی تم کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. لیکن یہ ہم سب کا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جو ہے قیامت کے دن جو ہے مومنین کریں گے. اور پھر جنت کے اندر عام لوگ بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پھر بھی نبی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ ہرگز نہیں دیکھ سکتے. لیکن جو ہے یہاں پہ تو اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اور جنت میں سارے لوگ دیکھیں گے مومنین.
تو ہم جو ہے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کچھ عبارتیں ہوتی ہیں اس کو جو ہے مستقل بھی مانتے ہیں، اس کو پوشیدہ بھی مانتے ہیں عبارت کو۔ تو یہاں پر جو ہے میں حضور کے دامن سے فیض لے کے ایک بات جو ہے وہ ہمارے علماء نے جو عرض کی ہے وہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر عبارت مستقل ماننی پڑے گی، ورنہ جواب کیا ہوگا؟ بھائی تم ہرگز کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ عام مومنین بھی قیامت کے دن اللہ کا دیدار کریں گے۔ تو یہاں پر عبارت ہمارے علماء نے لکھا محذوف یہ ہوگی، موسیٰ تم مجھے ہرگز لن ترانی یا موسیٰ حتی یرانی محمد، موسیٰ تم مجھے تب تک نہیں دیکھ سکتے جب تک جو ہے محمد مصطفیٰ نہیں دیکھ لیتے، جب تک محمد مصطفیٰ نہیں دیکھ لیتے۔ یہ جو ہے نا عبارت یہاں پہ معذوف ماننی پڑی، گویا یہ سارے جو ہے نا اہل صوفیہ بیٹھے، صوفیہ سے محبت کرنے والے بیٹھے۔ میں ان کی نظر ایک جملہ کرنا چاہوں گا، گویا یوں کہہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے یہ ارشاد فرمایا، موسیٰ میرا جو جمال ہے اس کی افتتاح نگاہ مصطفیٰ ہے، نگاہ مصطفیٰ جب مجھے دیکھ لے گی تو پھر جو ہے دوسرے لوگ دیکھ سکیں گے۔ تو پھر جو ہے معراج کی رات اپنے محبوب کو بلایا۔ اچھا ہم کہیں بھی اچھی جگہ پہ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے تو دیکھتے ہیں، جب کوئی چیز دیکھ کے آتے ہیں تو جو نظر جو ہوتی ہے وہ منظر کی تعریف کرتی ہے، کیا وادی تھی، کیا جو ہے برف تھی، کیا پہاڑ تھے۔ لیکن جب یہاں پر حضور نے جو ہے اپنے رب کو دیکھا تو وہاں پر منظر جو ہے وہ نظر کی تعریف کر رہا ہے، کیا ما زاغ البصر وما طغى، کیسی نظر ہے جو ہے چندیاتی ہے اور نہ حد سے بڑھتی ہے، چندیاتی بھی نہیں ہے، یہاں پہ منظر خود نظر کی تعریف کر رہا ہے، تو کیا مقام ہوگا۔ اور ایک آخری وجہ اس کی یہ ہے، کسی سے محبت کی جاتی ہے، کسی کو دل دیا جاتا ہے، وہ اس لیے بھی دیا جاتا ہے کہ یار وہ خوبصورت بڑا ہے۔ ایک وجہ محبت کرنے کی یہ بھی رہتی ہے کہ یار خوبصورت بہت ہے، اس لیے اس سے محبت کی جاتی ہے۔ تو مجھے بتاؤ آمنہ کے لال سے بھی زیادہ دنیا میں کوئی خوبصورت ہے؟ آمنہ کے لال سے بھی زیادہ کوئی دنیا میں خوبصورت ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دن حضور نے جو ہے کالی چادر کی بکل ماری اور میری جو ہے طرف آئے اور آ کے کہنے لگے کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ آج کیسا لگ رہا ہے؟ آج جو ہے حسن بھی جو ہے وہ موج میں آ گئے اور پوچھنے لگے عائشہ بتاؤ تو صحیح کیسا لگ رہا ہوں۔ حضرت عائشہ بھی تو پھر عائشہ عرض کرنے لگی حضور چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا ہے اور چہرے کی سفیدی نے جو ہے وہ چادر کی سیاہی کو نکھار دیا۔ تو وہ اللہ نے حسن دیا، وہ جمال دیا کہ اگر کوئی دیکھ لیتا تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گیا۔ جس نے بھی دیکھا پھر وہ دیکھتا ہی رہے گا۔ امام زرقانی نے بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے حضور کے حسن پہ، اور اگر آپ توجہ کے ساتھ اس کو سنیں تو یہ جو ہے سینوں کے اندر بندے کے لیے جو ہے ٹھنڈک کا سامان ہوگا۔ امام زرقانی لکھتے ہیں حضور مدینے کے اندر جب تھے، ایک دن صبح میں جو ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مدینے سے باہر ٹہلنے کے لیے چلے گئے، اور جب باہر ٹہلنے کے لیے گئے ایک قافلہ آ کے ٹھہرا ہوا تھا۔ وہاں پہ حضور جب تشریف لے گئے ان کے اونٹ چل رہے تھے، ان میں سے ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا۔ حضور کو پسند آیا تو حضور نے ان سے پوچھا یہ اونٹ بیچتے ہو؟ امام زرقانی لکھتے ہیں انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، لیکن جب میرے حضور نے پوچھا تو کہا ہاں بیچتے ہیں، ہاں بیچتے ہیں۔ حضور نے کہا کتنے کا؟ انہوں نے کہا اتنا قیمت دے ہوگی۔ حضور نے کہا میں تو آیا تھا گھومنے کی گھر سے، قیمت تو ساتھ لایا نہیں، یہی پاس میں ہی جو ہے مدینہ ہے، میں وہیں پہ رہتا ہوں، تھوڑی دیر میں جو ہے قیمت بھجوا دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بات آپ دھیان رکھیں، اگر کسی کو آپ جانتے ہو تو اس کو آپ ادھار سودا دے سکتے ہیں، لیکن آپ کسی سے پہلی بار زندگی میں ملے تو آپ اس کو ادھار نہیں دیتے، یا تو آپ جان رہے ہو یا کوئی بیچ میں ضامن رکھا ہو، کچھ بھی نہیں۔ امام زرقانی لکھتے ہیں حضور نے اس اونٹ کی مہار پکڑی اور چلتے چلے گئے۔ اب یہ 3 یا 4 لوگ تھے، یہ اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے حضور کی چال کو ہی دیکھتے رہ گئے، اور جب حضور جو ہے ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو جب تھوڑی دیر سکتے سے باہر آئے تو کہنے لگے یار کیا شخص تھا، کیا اس کی آنکھیں تھیں، کیا اس کے جو ہے وہ پیشانی تھی، کیا اس کی زلفیں تھیں۔ اب انہی باتوں میں لگے ہوئے تھے، ایک ان میں سے کہنے لگا یار ہم عجیب لوگ ہیں، ایک انجان شخص ہمارے پاس آیا اور آنے کے بعد ہم سے اونٹ بھی لے گیا، کوئی اس کا نام ہی پوچھ لیتا۔ تو جو ہے ایک بندہ کہنے لگا یار کیا بتاؤں، میں تو جو ہے اس کے چہرے میں کھویا رہا، اس کا چہرہ ہی اتنا خوبصورت تھا۔ دوسرے والے سے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا تھا، تم ہی پوچھ لیتے، تم تو جو ہے کھڑے ہوئے تھے، تم نے پوچھ لینا تھا، تم نے کیوں نہیں پوچھا؟ وہ کہ کیا بتاؤں یار وہ جب بات کر رہا تھا تو منہ سے پھول جھڑ رہے، میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہ گیا۔ تیسرے والے سے پوچھا
کہ یار تمہیں کیا ہو گیا تھا, تم پوچھ لیتے, نام پتہ پوچھ لیتے, کچھ اور پوچھ لیتے. وہ کہنے لگا یار کیا بتاؤں, اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھی, میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا. اعظم چشتی نے کیا خوب کہا, کیا خوب سجن دی آنکھیاں نے جی میں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے, اجے تو میرا یار نہیں دکھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے, ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے رخ تو نقاب اٹھاوے, جے وہ نکلے سیر کرنے اتے جو ہے دردی لب لب جاوے, جے وہ ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے, نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے, اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں کھانا کھل جاوے, جے وہ کھولے تیج ظلم دے اتے رائی راہ کھل جاوے, بجلی دردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے, علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے, عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے, یارو کی اعجاز نظر وچ اودی جو آوے دکھ جاوے, خلق اودے نے مولی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے. کہ یار حسن ایسا تھا, آنکھیں ایسی تھی, میں تو آنکھوں بھی کھویا, اتنی خوبصورت آنکھیں تھی. جو ہے پاس والے لوگ کہنے لگے تم عجیب ہو, کوئی باتوں میں کھویا رہا, کوئی حسن میں کھویا رہا, کوئی آنکھوں میں کھویا رہا, اور ایک اجنبی جو ہے تم سے آیا اور اپنا جو ہے قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا تم سے. امام زرقانی لکھتے ہیں جب انہوں نے کہا نا کہ قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا, تو ابھی تک قبیلے کے سردار کی بیوی جو خیمے سے ان کی باتیں سن رہی تھی, اس نے جو ہے خیمے کا پردہ سرکایا اور کہنے لگی انا ضامنتن, میں ضمانت دیتی ہوں, خبردار جو کسی نے کہا کہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا, اگر وہ تمہاری قیمت دینے نہیں آیا تو مجھ سے قیمت وصول کر لینا. قبیلے کے سردار کی بیوی کہہ رہی ہے مجھ سے قیمت وصول کر لینا. اچھا لوگ کہ اچھا تم ان کو جانتی ہے, کہا واللہ جانتی میں بھی نہیں, جانتی تو میں بھی نہیں. تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہے؟ کہنے لگی جب تم باتیں کر رہے تھے میں نے پردے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا, اور خدا کی قسم جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو وہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. ابھی اتنی دیر گزری تھی کہ حضور کے صحابہ کھجوروں کا ٹوکرا بھر کے قیمت لے کے ان کے پاس آ گئے. کہنے لگے یہ کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے میرے نبی نے بھیجی ہیں, اور یہ تمہارے اونٹ کی قیمت. امام زرقانی لکھتے ہیں وہ سارا قافلہ اکٹھا ہو گیا, کہنے لگے قیمت ہم بعد میں لیں گے, ہم تو پہلے خود بک چکے ہیں, مجھے بتاؤ تو صحیح, ہمیں بتاؤ تو صحیح وہ سونا رہتا کہاں ہے, ہم نے پہلے ان کے قدموں میں جانا ہے. تو صحابہ نے بتایا کہ جو ہے وہ جو کھجوروں کا جھوٹ تمہیں نظر آ رہا ہے, لوگ جسے نخلستان مدینہ کہتے ہیں, وہ کملی والا وہیں پہ رہتا ہے. سبحان اللہ. امام زرقانی لکھتے ہیں سارا کا سارا قافلہ اٹھا, حضور کے ہاتھ پہ آ کے اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گیا. تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گیا. لوگوں نے جنہوں نے بھی دیکھا, دیکھنے کے بعد جو ہے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو. یہ میرے حضور کا حسن تھا. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا, حضور باہر آرام فرماتے اور یمنی دھاری دار چادر اوڑھ رکھی تھی. میں کبھی چاند کو دیکھتا, کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا, کبھی چاند کو دیکھتا, کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا, اور سوچ رہا تھا کہ کون خوبصورت ہے. پھر میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں میرے حضور ہی سونے. سبحان اللہ. 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمکتا ہوا چہرہ, کل قمری لیلۃ البدری لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اب کوئی نہیں آتا نعرہ لائے کھڑے ہو جاتے, دیکھ کے لیا کرو. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ اللہ گرامی. میری یہ سب تھوڑی سی بات ہے. آج دنیا بابا پہلا تسی سوچ رہے ہو خدا دا واسطہ ہے, ایک تا آپ کا چہرہ چھپا کے بیٹھو, کپڑے نہ منہ آتے, کی مطلب ہے اجر سے آتے, اب چہرہ چھپاؤ پہلا. ایتے عمل کا مطلب کی نکلے پھر آپ چہرے چھپاؤ پہلا منہ لکاؤ. خدا دا ڈر ہونا چاہیے. اور دوسری گل ایک اتنے یار مسلم کمیٹی والے گھر پردہ لگ جائے, بڑی چنگی گل سی. مفتی شیر محمد سمائی تو پتہ بڑا جلالی. ہاں, اور جڑے باہر کھڑے نے اندر آ جاؤ برائے مہربانی, اور ہو سکے سید صاحب کی بات آپ پردہ ایتھے کروا دو, لیڈیز زیادہ ہے.
ایک بار سید صاحب بول رہے ہیں اس سے بات کروا، ایک بار نعرہ ہو جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیب اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو وہ حسن دیا، وہ جمال دیا، وہ کمال دیا کہ جس نے بھی پھر آپ کو دیکھا وہ آپ کا ہی ہو کے رہ گیا، جس نے بھی دیکھا وہ حضور کا ہو کے رہ گیا۔ صحابہ ہمیشہ ہاتھ باندھ کے حضور کی بارگاہ میں کھڑے رہتے تھے، ادباً کھڑے رہتے تھے، اس طرح سے حضور کی مجلس میں بیٹھے رہتے تھے گویا ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوں اور سروں کو جنبش کی ہو تو کہیں اڑ نہ جائیں۔ یہ ادب کا مقام تھا، یہ عشق کا مقام تھا۔ حضرت ابو ہریرہ حضور علیہ السلام سے روزانہ ملتے، ایک دن منع کر دیا ابو ہریرہ ایک دن جو ہے چھوڑ کے ملا کرو، بے چین ہو گیا۔ حضور آپ کا چہرہ دیکھے بغیر چین نہیں آتا ہے، رہ نہیں سکتا۔ تو حضور سے محبت کریں، ٹوٹ کے محبت کریں۔ اللہ نے بھی قرآن میں ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع، میرے رسول کی اطاعت کر لو خود بخود میری اطاعت ہو جائے۔ میرے رسول نے جو ہے جو چیزیں تمہیں دی ہیں ان چیزوں کو جو ہے تم اپنا لو، یقیناً تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ بس لاسٹ میں جو میرا اصول ہے، ایک اصلاحی بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ شیخ صاحب کے بھی غالباً آنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ جو ہے حضور علیہ السلام کی ایک بڑی جو ہے وہ، کیونکہ ہم ایسے جلسوں میں آتے ہیں اصلاح کے لیے آتے ہیں۔ میں بارہا یہ چیزیں کہا کرتا ہوں، ہم یہ نہ سمجھے آج جلسے میں آئے ہم بخشے بخشائے ہو گئے، ایسا بالکل نہ سمجھے۔ جلسے کرنا مستحب ہے، حضور علیہ السلام سے محبت کا اظہار ہے، لیکن 5 وقتہ نماز پڑھنا یہ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور سے سچی محبت کریں تو اس کی دلیل بھی لے کے آئیں، اپنے جو ہے رزق کو پاک کریں۔ حضور علیہ السلام کی بڑی مشہور حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانا۔ ارشاد فرمایا شبابک قبل حرم، اپنی جوانی کو جو ہے وہ بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانا۔ آج جوانی ہے عبادت کر لو، کل کو جب اعضاء کمزور ہو گئے تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ گئی جوانی آیا بڑھاپا تے جاگ تیاں سب پیڑا، ہن کھایا کچھ کم نہ اور سونف جمین ہریڑا۔ بڑھاپا جب آ گیا پھر کسی کام کا نہیں، فرمایا شبابک قبل حرم، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، ابھی جوانی ہے ابھی اللہ کی عبادت کرو۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی صحت کا قبل مرض، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ تیسری چیز میرے حضور نے ارشاد فرمائی مالداری کو غریبی سے پہلے غنیمت جانو۔ آج تو مال اٹھاؤ، بندے کو اوپر جاتے ہوئے وقت لگتا ہے، نیچے آتے ہوئے وقت نہیں لگتا، کب بندہ غریب ہو جائے پتہ نہیں چلتا۔ اور پھر میرے حضور نے ارشاد فرمایا، جو اخیر بات میرے حضور نے ارشاد فرمائی وہ فرمائی حیات کا قبل موت، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ تو یہ کچھ باتیں تھی میں آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ عرض کرنی تھی۔ اپنے رزق کو پاک رکھیں، صاف ستھرا رکھیں، اور بابا بلے شاہ نے بھی کہا ہے اپنے رزق کو پاک رکھیں، نیک جگہ پہ رزق لگائیں۔ بابا بلے شاہ نے بھی کہا ہے ہمارا عمل کیا ہے، ایک حرام جگہ سے رزق کماتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ السلام علیہ سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیہ سیدی یا حبیب اللہ۔ توجہ کے ساتھ بیٹھے مفتی اعظم راجستھان مفتی شیر محمد صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ بس 2 منٹ کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ عرض کر رہا تھا کہ جو ہے عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اپنے مال کو پاک رکھیں، مال کو پاک رکھیں۔ وہ بابا بلے شاہ نے بھی شکوہ کیا، بابا بلے شاہ نے بھی شکوہ کیا کہ جو ہے تم یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ مفتی اعظم راجستھان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ تو اپنے رزق کو جو ہے ہم پاک رکھتے ہیں۔ ہماری بعض اوقات عادت کیا ہوتی ہے، شراب کے پیسے کماتے ہیں اٹھا کے مسجد میں دے دیتے ہیں، حرام کاموں سے پیسے اٹھاتے ہیں اٹھا کے جلسوں میں دے دیتے ہیں۔ تو ایسے مال سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ثواب ملتا ہے نہ کچھ اور ملتا ہے۔ بابا بلے شاہ نے بھی شکوہ کیا، نہ تسی حج بھی کیتی جاندے ہو، نہ لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، فرض بلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دنبے کیتی جاندے ہو۔ تسا دسو تا صحیح بلے شاہوں تسا کی کچھ کیتی جاندے ہو۔ ہم نے سارے جو فرائض تھے واجبات تھے ان کو چھوڑ دیا ہے، مستحبات اور یہ ساری چیزیں ان کو ایمان کی اصل سمجھ لیا ہے۔
وہی سارا کچھ ہو گیا ہے۔ حالات کو بدلیں، حلال رزق کمائیں اور حلال رزق جو ہے نیک جگہ پہ لگائیں تو دنیا میں بھی اس کا ثواب ملے گا، آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ اپنی گفتگو انہی اشعار کے ساتھ ختم کروں گا۔ جی چاندہ ہے اس رات نو محشر دی فجر تک روک لواں، جے وس چلے میرا سونے نو حشر تک روک لواں، نہ نظر کرم دی جھات مکے، نہ اے بات مکے، نہ اے رات مکے، مگر دل کے ارمان پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی، ان کی آنکھ ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز، جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا، تم سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔